آپ رشتے کا واسطہ دو گے, میں تمہارا اتفاق سے شوہر. ونس اپون اے ٹائم کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, بات کیسے شروع کرے. ابے تو شروع کر دے جیسے کر, لیکن وہ بڑے ادیب تھے, انہوں نے کہا بڑی ہر بات پہلے تمیز سے ہونی چاہیے. تو بہت دیر سوچتا رہا شروع کیسے کروں. تو ایسے شروع کی کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ابا کو آپ واسطہ کس کا دیں گے؟ ابا کا. تو یہ جو ابا وجود میں آئے, اماں وجود میں آئی, بیٹا وجود میں آیا, پھر بہویں, ساس بہو کو کس کا تانا دیتی ہے؟ تو میری بہو ہو کے میری خدمت نہیں کر رہی ہے. بھائی یہ رشتے اگر نہ ہوں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, اپنے مرو, بس. کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا آپ کا. جنازہ بھی آج کل رشتے دار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا دوسرے, تو وہ بھی آپ کے رشتے داروں کے ریلیٹو ہوتے ہیں, ان کے تعلق کے متعلقین ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے. اصل تو ساری بیس ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتوں سے. اور رشتے وجود میں آتے ہیں اس عمل سے جو میاں بیوی کے درمیان ابھی عقد وجود میں آنے والا ہے نکاح کے موقع پہ. تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی واسطہ دیا. فرمائے جو نکاح کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ رہے ہیں, تمہارے ابا کا نکاح اماں سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر تبھی تو تمہارا ابا بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان تھا کہ ابا ہے وہ, اسی نے اس داماد کو تلاش کیا, ہاں بھائی یہ بندہ میرے لیے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی کے لیے. تو یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے یہ کن بیسس پہ مل رہی ہے؟ رشتوں کی. اور انہی رشتوں کے تم واسطے دیتے ہو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہو, اور این اس نکاح کے موقع پہ اس اللہ کے احسانات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. ڈانس, لڑکے لڑکیاں, مکس گیدرنگ جو ہوتا ہے شادی ہالوں میں. میں تو کہتا ہوں یار اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا. یہ ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم عیسائی تھوڑی ہیں بھائی, ہم ملحد تھوڑی ہیں کہ یہ خود سے ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور بے پناہ فائدہ. تو کم از کم اس موقع پر تو انسان یہ ناچ گانے اور بے پردگی اور شراب کباب نہ ہو. یہ خدا کو کتنا غضب آئے گا. اور اس کا اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کیا لیتے ہیں؟ دیکھ لو ان لبرل لوگوں کے ہاں کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں, شادی کے تھوڑے دنوں بعد ان کے پھڈے اسٹارٹ. نفس پرستی ہے نا, خواہشات کے غلام ہیں. ڈائلاگ بڑے ہوں گے, ڈائلاگ بڑے ہوتے ہیں ایسے, اور ہم یوں ایکچولی ایک دوسرے کو صبر تحمل. اور آپ حالات جا کے دیکھو گے تو وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو دینداروں میں آپس میں ریلیشن, قربانی کے جذبے نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے دوست نے بتایا, میں نے ایک غریب رکشے والے پٹھان کو دیکھا, اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی, وہ بیچارہ رکشے والے کا انتقال ہوا نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے کہ اپنے شوہر کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس نے, کہ میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا. کیا تاج تھا بیچارہ, رکشہ چلا کے کیا کھلاتا ہوگا, کتنی محبت. یہ محبتیں آپ کو فلموں ڈراموں میں تو نظر آئیں گی, لیکن ان فلمیں ڈرامے والوں کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ, اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ. لیکن رکشے والوں, ٹماٹر والوں کے ہاں یہ محبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کہ ڈائلاگ نہیں ملیں گے آپ. لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو گے تو اس سے زیادہ محبتیں نظر آئیں گی آپ کو. جو قربانی دے رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے, وفا ملے گی آپ کو, کیونکہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. خیر جلدی سے میں یہ خطبے کا ترجمہ کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں. جب ہو ہی گیا تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گا. بہت سے لوگ کئی دفعہ پرچیاں دے چکے ہیں خطبے کا ترجمہ, جلدی جلدی جلدی. تو ہم کیا کرتے ہیں, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تھا انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے, آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کے الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بھائی, تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح ہے نا, تو پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے, بھائی کچھ بتاؤ, لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں. پنڈت مہاراج تھے وہ, پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت, اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے, تو شاید یہ ہوتا ہو, واللہ اعلم. خیر پھر اللہ نے کیا فرمایا, دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے, قولوا قولا سدیدا. سدیدا کا مطلب سیدھی سیدھی, ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں چل باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دے گا.
یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا، شوہر بیوی کو ٹوپیاں، بیگم میاں کو، پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں. سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں، سسرال والے داماد سے الگ، بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے، آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلوٹ گھماتے ہیں باتوں کو، صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کے لیے. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کی، تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈھنگ کا کام کر رہا ہے، تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی، زندہ کر. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سنت کر رہا ہے، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آ گئی. میں آپ کو پتا ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا، تمہارا ملاپ پائیدار، کامیاب، خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو، اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب قلات میں گیا نا، 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا، دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے، ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں، اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے میرے نہیں ہے. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا، میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟